ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کنبے کا بہت برا آدمی ہے، پھر فرمایا اسے اجازت دے دو یعنی بلا لو۔ جب وہ اندر آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ نہایت نرمی کے ساتھ باتیں کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے اس کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ باتیں کی ہیں، حالانکہ آپ نے اس کے متعلق ایسے ایسے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے برے مرتبے والا وہ آدمی ہوگا جسے لوگوں نے اس کی بد کلامی کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے احتراز کرو۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہمیں تو اس سے چارہ نہیں ہے، ہم نے آپس میں بات چیت کرنی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے انکار کرتے ہو تو پھر راستے کے حق کا خیال رکھو۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا نظر نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، سلام کا جواب دینا، بھلی بات کہنا اور برائی سے روکنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس سے اٹھیں اور انہوں نے اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو وہ ایسے ہیں گویا کسی مردار گدھے پر سے اٹھے ہوں، اور آخرت میں یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، یعنی تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے اس میں اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جگہ یا مجلس میں بیٹھا ہو اور اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے بہت نقصان کا باعث ہوگی، اور جو کوئی کسی جگہ لیٹا ہو اور اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے بہت نقصان کا باعث ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ کہا کیا جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے بھائی میں فی الواقع ہو تو بھی وہ غیبت ہوگی؟ آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ بات موجود ہو اور تم کہو تبھی تو غیبت ہے، اگر تم کوئی ایسی بات کہو جو اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور نہ اسے اس کے حالات پر چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی کوئی پرواہ ہی نہ کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کے کام میں ہوگا یعنی اس کی کوئی ضرورت پوری کرے گا تو اللہ اس کے کام میں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس کی کوئی ضرورت پوری کر دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کا ایک دکھ درد دور کیا اللہ عز و جل قیامت کے روز اس کا ایک دکھ دور کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے بنو اسرائیل میں دو آدمی آپس میں بھائی بنے ہوئے تھے، ایک گناہوں میں ملوث تھا جبکہ دوسرا عبادت میں کوشاں رہتا تھا۔ عبادت میں راغب، آخر ایک دن اس نے دوسرے کو گناہ میں پایا تو اسے کہا کہ باز آ جا۔ اس نے کہا مجھے رہنے دے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، کیا تو مجھ پر کوئی چوکیدار بنا کر بھیجا گیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا یا تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ دونوں فوت ہو گئے اور رب العالمین کے ہاں جمع ہوئے تو اللہ نے عبادت میں کوشش کرنے والے سے فرمایا کیا تو میرے متعلق زیادہ جاننے والا تھا یا جو میرے ہاتھ میں ہے تجھے اس پر قدرت حاصل تھی؟ اور پھر گنہگار سے فرمایا جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے کے متعلق فرمایا اسے جہنم میں لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر کے رکھ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا اللہ عز و جل اس سے قیامت کے روز کا ایک دکھ دور کرے گا، اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پرداداری کی اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی پرداداری کرے گا، اور اللہ عز و جل اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے۔